وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل احترام بزرگوں، معزز دوستوں اور عزیز بھائی، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے درمیان جتنے بھی رشتے قائم کیے ہیں تو ان میں سے ہر ایک رشتے کے قرآن و سنت میں کچھ حقوق بیان کیے گئے ہیں. جیسے والدین کے بارے میں ارشاد ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، دوسرا فیصلہ یہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کریں. إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر تک پہنچ جائے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، تو ان کو اف کا کلمہ بھی نہ کہا کریں، یعنی ان کو تکلیف نہ دیں. وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور نہ ان کو ڈانٹیں. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، انتہائی باعزت طریقے سے نرمی سے ان کے ساتھ بات کیا کریں. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، مہربانی اور شفقت اور نرمی کی وجہ سے ان کے سامنے بچ جائیں. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور والدین کے لیے دعائیں کیا کرے کہ یا اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما جیسے بچپن میں یہ دونوں میرے پہ مہربان تھے. بچوں کے حقوق کے بارے میں قرآن نے کہا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو. باقی رشتہ داروں کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا کہ رشتہ داری کا خیال کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، رشتوں کو جوڑو، رشتوں کو آپس میں ملاؤ. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، بعض رشتہ داروں کا حق دوسرے بعضوں سے زیادہ ہے اللہ کی کتاب میں. لیکن جس رشتے کو قرآن و سنت نے زیادہ بیان کیا ہے اور اس کے بارے میں سینکڑوں آیات، ہزاروں احادیث اور کئی مکمل صورتیں نازل ہوئی ہیں، وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے. خاوند اور بیوی کا رشتہ وہ عظیم رشتہ ہے کہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں آیات نازل کی ہیں کہ انہوں نے ایک گھر کو کیسے بسانا ہے، ایک گھر کو خوشی کا گہوارہ کیسے بنانا ہے، ایک گھر سے لڑائی جھگڑے افراتفری بد امنی کو کیسے ختم کرنا ہے، بچوں کے لیے ٹھنڈا چھاؤں، ایک سہارا اور ایک گہوارہ کیسے اپنے گھر کو بنانا ہے. اس کے لیے مکمل صورتیں نازل ہوئی ہیں. سورۃ النساء جس میں سارے عورتوں کے احکام ہیں، سورۃ النور جس میں سارے عورتوں کے احکام ہیں، سورۃ المجادلہ جو ایک عورت کی فریاد پر نازل ہوئی ہے. اسی طرح سورہ تحریم جس میں عورتوں کے احکام ہے، سورہ طلاق جس میں عورتوں کے احکام ہے. یہ کیوں؟ عورتوں کے حقوق قرآن و سنت میں کیوں زیادہ بیان ہوئے ہیں؟ میاں بیوی کے رشتے کے حقوق، اس کی دو وجہ ہیں. پہلی وجہ اس رشتے کی مظلومیت ہے. بعض جگہوں پر شوہر ظالم ہوتا ہے، بیوی مظلوم ہوتی ہے. بعض جگہوں میں، بعض گھرانوں میں بیوی ظالم ہوتی ہے، شوہر بیچارہ ہوتا ہے. سب سے زیادہ ظلم جو ہوتا ہے اکثر وہ مردوں کی طرف سے ہوتا ہے، عورتوں کی طرف سے بھی ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر حالات مرد خراب کر دیتے ہیں. کتنے ہی گھر ہیں جس میں کسی معصوم بچی کو بڑے لاڈ پیار سے لایا جاتا ہے، بڑی چاہت سے اس کی شادی کرائی جاتی ہے، لیکن لانے کے بعد معمولی نمک زیادہ ہونے پر یا کم ہونے پر، گھر میں جھاڑو لگانے میں دیر کرنے پر، کپڑوں کے جلدی نہ لانے پر کتنا برا بلا ان کو کہا جاتا ہے، کتنی ان کی بے عزتی کی جاتی ہے.
کتنی مار پیٹ ہوتی ہے. تو ایک تو اس رشتہ کی مظلومیت ہے. ایک ماں جب اپنی بچی کی ماں ہوتی ہے تو اس کے روئے روئے سے، اس کے بدن کے ایک ایک عضو سے، اس کی زبان سے محبت کی باتیں ٹپکتی ہیں. لیکن یہ اسی ماں کے گھر میں جب کسی دوسرے گھر سے کوئی بچی بیاہ کر کے لائی جاتی ہے، یہ ساس بن جاتی ہے وہ بہو، تو پھر اس کے روئے روئے سے، اس کی زبان سے نفرت آمیز کلمات، نفرت آمیز رویہ اس کے ساتھ رکھا جاتا ہے. وہی ماں ہے. تو ایک تو اس رشتے کی مظلومیت ہے، اور دوسرا یہ کہ میاں بیوی کا رشتہ یہ انتہائی اہم رشتہ ہے. دوسری اس کی اہمیت اور نزاکت ہے، انتہائی کمزور رشتہ ہے. ایک شخص سے اس کا بیٹا ہے، بیٹا نافرمان ہے یا فرمانبردار ہے، اس کا نسب اس سے ختم نہیں ہوتا. دو بھائی ہیں، ان کے تعلقات اچھے ہیں یا برے، ان کا بھائی چارہ، ان کا بھائی پن نسبی اعتبار سے ختم نہیں ہوتا. لیکن صرف میاں بیوی کا رشتہ ہے جو ایک بول پہ ختم ہو جاتا ہے، ایک بول پہ ختم ہو جاتا ہے. تو اس رشتے کی نزاکت کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کریم میں خوب بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو اپنی قدرت کی نشانی قرار دی ہے. اللہ تعالیٰ سورہ روم میں اپنی قدرت کی نشانیاں بتا رہے ہیں. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ، اللہ کی قدرت کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بنایا مٹی سے. مٹی سے ایک جاندار انسان، بولنے والا، سوچنے والا، چلنے والا، طاقتور انسان، یہ مٹی سے بنانا واقعی بہت بڑی نشانی ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانی ہے اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی ہے، بڑے بڑے آسمان بنائے ہیں، اس کو کھڑا کر دیا ہے. وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، انسانوں کو مختلف رنگ دیے ہیں، مختلف رنگ. کسی کا رنگ کالا ہے، کسی کا سرخ ہے، کسی کا سفید ہے، کسی کا زرد ہے، کسی کا گندمی رنگ ہے. مختلف رنگ دیے ہیں، مختلف علاقوں میں تقسیم کیا ہے. وَأَلْوَانِكُمْ أَلْسِنَتِكُمْ، تمہاری زبان بولیاں، مختلف بولیاں ہیں. اس وقت دنیا میں تقریباً 4000 سے زیادہ بولیاں بولی جاتی ہیں، بڑی بڑی زبانیں. جو چھوٹی چھوٹی علاقائی زبانیں ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں. یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری قدرت کی نشانی ہے رات دن بنانا، رات اور دن میں تمہیں سلانا، رات اور دن میں تمہارے حلال روزگار کے لیے مواقع پیدا کرنا. یہ اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، میری قدرت کی نشانی ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ، میری قدرت کی نشانی ہے کہ بادلوں میں گرج، بادلوں میں چمک، بادلوں کو اٹھانا، ان سے بارش برسانا. وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور مردہ زمین کو زندہ کر دینا، ان سے مختلف قسم کے نباتات، مختلف قسم کے پھل، مختلف قسم کے پھول، مختلف قسم کے درخت، مختلف قسم کے چارے، مختلف قسم کی آمدنی کی چیزیں، مختلف قسم کی ترقی کی چیزیں نکالنا، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ، اب ایک آیت ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، میری قدرت کی نشانیوں میں سب سے بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ تمہاری ہی جنس سے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی. وَجَعَلَ لَكُمْ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے درمیان محبت اور مہربانی پیدا کی. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے، یتفکرون، جو فکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں. صرف اس جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ غور و فکر کرو. جب میاں بیوی آپس میں بیٹھے، بیوی کہاں کی، شوہر کہاں کا، عورت کہاں کی، خاوند کہاں کا، اور دونوں جب آپس میں بیٹھ جائیں، ان کی محبت کو دیکھو، ان کی مہربانی کو دیکھو، خصوصاً بڑھاپے میں ان کی شفقت کو دیکھو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میری قدرت کی نشانی ہے. سب سے پہلا رشتہ، سب سے آخری رشتہ یہ میاں بیوی کا رشتہ ہے. سب سے پہلا رشتہ اللہ تعالیٰ نے جو جنت میں بنایا وہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا رشتہ ہے. وہاں ماں باپ کا رشتہ نہیں تھا جنت میں، وہاں بچوں کا رشتہ نہیں تھا، دادا دادی کا رشتہ نہیں تھا، بہن بھائی کا رشتہ نہیں تھا، نانا نانی کا رشتہ نہیں تھا، پھوپھا پھوپھی کا رشتہ نہیں تھا، خالہ خالو کا رشتہ نہیں تھا، ماموں چچا کا رشتہ نہیں تھا. کوئی رشتہ نہیں ہے، صرف ایک رشتہ جنت میں.
اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا اور اسی کی جوڑی حضرت حوا علیہ السلام کو اسی کے بائیں پسلی سے بنا کر اس کی بیوی کو بنا دیا. اور سب سے آخری رشتہ جنت میں جب لوگ جائیں گے تو سب سے آخری رشتہ جو ایک ساتھ رہیں گے وہ میاں بیوی ہوں گے. بچوں سے ملاقات ہوتی رہے گی، بھائیوں سے ملاقات ہوتی رہے گی، مختلف لوگوں سے ملاقاتیں ہوں گی، لیکن جو جوڑا جوڑا بن کر رہیں گے وہ میاں بیوی ہوں گے. دنیا میں بھی آخر میں رہنے والا رشتہ میاں بیوی کا ہے. آخر میں رہنے والا ایک انسان ہے، اس نے شادی کی، دونوں وہ میاں بیوی ہیں، ان کا جوڑا بن گیا، ان کے بچے بھی ہو گئے، بچیاں بھی ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے ان میاں بیوی کو لمبی زندگی دے دی. بچوں کی بھی شادیاں ہو گئی، بچیوں کی بھی شادیاں ہو گئی، بچیاں دوسرے کے گھر چلی گئی اور بچے اپنے بیویوں کے ساتھ اور گھر میں منتقل ہو گئے. تو ایک ہی رشتہ برقرار رہ گیا، میاں بیوی کا رشتہ. آخر میں بڑھاپے میں ایک ہی رشتہ رہ گیا، میاں بیوی کا رشتہ، سب سے آخری رشتہ. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، آدم علیہ السلام کا پتلا بنا دیا. پتلا بنا کر پھر 40 سال تک پڑا رہا. 40 سال کے بعد اس میں روح ڈالا. 40 سال بعد روح ڈالنے کے بعد اس کو جنت میں داخل کر دیا. جنت آدم علیہ السلام داخل ہو گئے، لیکن تنہائی محسوس کر رہے تھے. تنہائی کا احساس بندے کو مار دیتی ہے. تنہائی محسوس کر رہے تھے، تنہا اپنے آپ کو تنہائی محسوس کرتے. جنت میں کسی نعمت کی کمی نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا. آدم علیہ السلام سو رہے تھے. سونے کے بعد جب اٹھے تو بائیں طرف دل کے قریب حوا علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی تھی آپ کے بائیں پسلی سے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا نکاح کر دیا. اس میں کئی پیغام ہے. ایک پیغام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کے بناتے وقت بھی حوا علیہ السلام کا پتلا بنا سکتے تھے. اس پر اللہ قادر ہیں، ہمارا عقیدہ ہے اس پر اللہ قادر ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے انتظار کرایا آدم علیہ السلام سے، کیونکہ جو چیز تاخیر سے ملتی ہے اس کی عزت ہوتی ہے، اس کی منزلت ہوتی ہے. پیغام ہے کہ اپنی بیویوں کو عزت دو، اپنے شوہروں کو بیویاں عزت دے، ایک دوسرے کو عزت دے، ایک دوسرے کی قدر و منزلت پہچانے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں. جس وقت میرے نبی دنیا سے رخصت ہو رہے تھے 9 بیویاں تھی آپ کی نکاح میں. 9 بیویاں تھی. کئی شادیاں کی، مختلف قبائل میں کی، اپنے رشتہ داروں میں کی، مختلف عمر والوں کے ساتھ شادیاں کی. اپنے سے کم عمر، اپنے سے زیادہ عمر، 25 سال کے تھے، 40 سال کے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی. اپنے عمر سے بھی شادی کی. عملاً سکھانا تھا کہ گھر کو کیسے بسانا ہے، گھر کو خوشی کا گہوارہ کیسے بنانا ہے، میاں بیوی نے زندگی کیسے گزارنی ہے، ایک دوسرے کو خوش کیسے رکھنا ہے، ایک دوسرے کے لیے سہارا کیسے بننا ہے. سکھانا تھا، عملاً سکھانا تھا. اور جو اللہ کے اپنے آنکھوں سے دیکھے دیدار کر لے، اس کو کسی چیز کی رغبت کیا. جنتی جنت میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کوئی اور چیز دے دوں، جنتی کہیں گے یا اللہ سب کچھ دیا ہے، اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پردے ہٹ جائیں گے، اللہ کی دیدار کریں گے، اللہ کی دیدار کریں گے. کسی چیز کی طرف توجہ نہیں رہے گی، سب کچھ بھول جائے گا. اللہ کی دیدار سب کچھ بھلا دے گا. جنت کی تو دنیا کی عورتیں، لیکن شادیاں کی سکھانے کے لیے، گھریلو زندگی سکھانے کے لیے ظلم ہو رہا ہے عورتوں کے ساتھ، اور بعض عورتیں مردوں کے ساتھ. کوئی یہ بھی ظلم ہے کسی کو قتل کیا جائے، یہ بھی ظلم ہے بدھا لیا جائے، یہ بھی ظلم ہے ڈھکا لیا جائے، لیکن یہ بھی تو ظلم ہے جو اپنے گھر میں میاں بیوی ایک دوسرے پر کر رہے ہیں. یہ کوئی باہر سے تو نہیں ہو رہا، گھر میں ہی آگ لگا ہوا ہے. آگ ہے، ہر طرف سے آگ ہے. اس آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پیغام تھا. آدم علیہ السلام کے لیے حوا علیہ السلام کا پتلا نہیں بنایا، پوری عورت بنا کے دے دی. پیغام تھا. پردے میں آدم علیہ السلام کو سنایا، فرشتوں سے پردہ کر کے حوا علیہ السلام کو بنایا کہ عورت پردے کی چیز ہے، کورٹ محفوظ. آج کل ہم دیکھ رہے ہیں عورتیں اپنی بدن کی نمائش کر رہی ہیں. عورت تو محفوظ چیز تھی، اللہ نے محفوظ کر دیا تھا کہ کسی نظر نہ پڑے، عزت کی چیز تھی. بائیں طرف سے بنایا جو دل کے قریب ہے، ورنہ دائیں طرف برکت والا ہے. ہر کام جو اچھا ہو دائیں ہاتھ سے کرنا پڑتا ہے. ہر کام، کھانا پینا، مسواک کرنا، اچھے کام سارے منہ میں پانی ڈالنا دائیں ہاتھ سے شروع کیا جاتا ہے. بائیں طرف سے بنا دیا، بائیں پسلی سے بنا دیا. بائیں پسلی دل کے قریب ہے. پیغام تھا کہ عورت جس
جس روپ میں ہو اس کو اپنے قریب رکھا جائے، اس کے ساتھ محبت کی جائے۔ شوہر اپنی بیوی سے محبت کرے، پیغمبر علیہ السلام کی زندگی کو دیکھے، سیرت کو پڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسے زندگی گزارتے تھے۔ بعض لوگ جب گھروں کو آتے ہیں تو ایسے داخل ہوتے ہیں جیسے چنگیز خان خلاقو خان آ رہا ہے، بیوی سامی ہوئی، ڈری ہوئی گھر میں بیٹھی ہوتی ہے۔ وہ شوہر نہیں ہے، وہ دمدار ہے، وہ شوہر نہیں ہے، وہ خلاقو خان ہے، چنگیز خان ہے۔ جب باپ گھر میں داخل ہو رہا ہے، سارے بچے سہمے ہوئے ہیں، اپنے بچوں کو قریب کیوں نہیں کرتے، ڈرے ہوئے ہیں۔ یہ باپ نہیں ہے، یہ تھانے دار ہے۔ ایک شخص وہ اپنے گھر آ رہا ہے، بیوی اسے ڈر رہی ہے، بچے اسے ڈر رہے ہیں، سارے ڈر رہے ہیں کہ پھر گھر آ گیا۔ یہ باپ نہیں ہے، اس کے جسم میں دل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حوالے صلاۃ والسلام کو دل کے قریب سے بنایا اور پسلی سے بنایا۔ پیغام تھا کہ پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے، پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں بھی آتا ہے عورت کو سیدھی کرنے کی کوشش نہ کرو، یہ بالکل سیدھی نہیں ہوتی ہے۔ اگر آپ نے فائدہ اٹھانا ہے تو ٹیڑھی پسلی کی طرح سے فائدہ اٹھاؤ، سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے اس کو توڑ ڈالو گے، رشتہ ختم ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، طلاق ہو جائے گی۔ سب سے ناپسندیدہ چیز اللہ کی نظروں میں جائز کاموں میں سے طلاق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، اے علی طلاق سے بچنا، بیوی کو طلاق نہ دینا۔ اللہ تعالیٰ کا عرش کام اٹھتا ہے جب ناجائز طلاق دیا جاتا ہے۔ ضرورت کی وجہ سے جائز طلاق دی بھی جاتی ہے، لی بھی جاتی ہے، لیکن ناجائز طلاق شیطان اس سے خوش ہوتا ہے، شیطان اس سے خوش ہوتا ہے۔ آج کل معمولی باتوں پر ایک فیصل آباد کی ایک عورت کو اس بات پہ طلاق دی گئی کہ آپ کی بچی کیوں پیدا ہوئی۔ ایک عورت کو گھر سے اس بات پہ نکالا گیا کہ آپ کی 3 بیٹیاں کیوں پیدا ہوئی۔ اب اس میں عورت کا کیا قصور ہے؟ اب اس میں عورت کا کیا قصور ہے؟ روزانہ مار پٹائی ہوتی ہے عورتوں کی، مار پٹائی معمولی باتوں پر ظلم ہے، ظلم عظیم ہے۔ شیطان سمندر پر اپنا تخت بچھا چلا ہے، کھلی کچہری لگا لیتا ہے، سارے شیطان آتے ہیں، اپنی کارگزاری سناتے ہیں، میں نے قتل کروایا۔ شیطان نے اسی طرح سر نیچے کیے ہوئے ہوتا ہے، کہتے ٹھیک ہے۔ دوسرا آتا ہے میں نے چھوری ڈھاکہ پہ ایک شخص کو آمادہ کیا، کہتے ٹھیک ہے۔ تیسرا آتا ہے کہتا ہے میں نے فلاں بندے سے زنا کروایا، کہتے ٹھیک ہے، توبہ کر لے گا، کیا ہے۔ ایک لنگڑا شتنگڑا بالکل کھلا وہ کھڑا ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے شوہر اور بیوی کو آپس میں لڑا کر ان سے طلاق دلوائی۔ شیطان فوراً گرم جوشی سے اس کو جواب دیتا ہے، کہتے ہیں ہاں اس نے کام کیا، اس نے کام کیا۔ اس کو اپنے قریب بلاتا ہے، اس کو گلے لگاتا ہے، اپنے ساتھ تخت پہ بیٹھاتا ہے۔ اس نے نیندیں اڑا دی، 2 خاندانوں کو مصیبت میں گرفتار کر دیا، دشمنیاں پیدا کر دی، بچوں کی مستقبل کو برباد کر دیا، تباہ کر دیا۔ ماں کے بغیر بھی بچے تباہ ہو جاتے ہیں، باپ کے بغیر بھی تباہ ہو جاتے ہیں۔ چاؤں کو ہٹایا، لوگوں کے دلوں کو توڑ دیا، میاں بیوی کے دل کو توڑ دیا۔ صحیح کام تو نے کیا، اس کو شاباش دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، سب سے ناپسندیدہ چیز جائز کاموں میں سے اللہ کے ہاں یہ طلاق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی سکھائی، قرآن نے بتایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ بیویاں تمہارا لباس ہے، تم بیویوں کے لیے لباس ہو۔ مرد کا گزارا عورت کے بغیر نہیں، جس طرح مرد کا گزارا لباس کے بغیر نہیں۔ اگر کوئی شخص اکیلے بھی کمرے میں ہو، اس کے بدن پر لباس نہ ہو تو اپنے آپ کو ادھورا، ناقص محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح جب بندہ بالغ ہو جاتا ہے، نوجوان ہو جاتا ہے، تو اس کی شادی کرانی چاہیے۔ بغیر بیوی کے وہ اپنے آپ کو ادھورا محسوس کرتا ہے، ناقص محسوس کرتا ہے۔ اکیلا پن، تنہائی، یہ انسان کو خودکشی میں مبتلا کر دیتی۔ یورپی ممالک میں سوئٹزرلینڈ سب سے دولت مند ملک، سارے لوگ امیر، لیکن سب سے زیادہ خودکشیاں اسی سوئٹزرلینڈ میں ہیں۔ کیوں؟ رشتے ازدواج ختم ہو گیا ہے، نکاح کا تصور ختم ہو گیا ہے، بس بیڑا اٹھا دیا، چھوڑ دیا۔ اگر نکاح کریں گے تو آدھا مال دیں گے، پھر چھوڑنے کی صورت میں آدھا مال دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، نکاح کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ لوگ احساس تنہائی کی وجہ سے خودکشیاں کر رہے ہیں، بلڈنگوں سے اپنے آپ کو گرا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے پتہ چلے کہ میری زندگی میں 10 دن باقی ہے، میری بیوی مر جائے میں نہیں شادی کروں گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے پتہ چلے میری زندگی میں 1 ہفتہ باقی ہے، صرف 7 دن باقی ہے، اگر پتہ چلے، پتہ نہیں چلتا، اگر پتہ چلے
تو پھر بھی میری بیوی مر جائے میں نہیں شادی کروں گا. تنہائی ہے، لباس ہے، لباس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. لباس ہے، لباس کی وجہ سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے گرد و غبار سے، کیچڑ سے، ہر قسم کے گرمی سے، سردی سے. میاں بیوی ایک دوسرے کی حفاظت کریں. بندہ اپنے کپڑوں کو صاف رکھتا ہے کیچڑ سے، گرد و غبار سے، ہر قسم کے داغ سے. تو ہر قسم کے داغ سے، کیچڑ سے، تیز زبان سے اور تہمت سے اور بری باتوں سے میاں بیوی ایک دوسرے کی حفاظت کرے، ایک دوسرے کی حفاظت کرے. گھر کو خوبصورت رشتہ بنائے، گھر میں خوبصورت خوشی کا رشتہ بنا دے، خوبصورت اپنے گھر کو انتہائی خوبصورت بنا دے. لباس ہے، لباس پر داغ آ جائے، لباس پر داغ آ جائے تو اس کو پانی سے دھویا جاتا ہے، صابن استعمال کیا جاتا ہے. اگر میاں بیوی میں کہیں اونچ نیچ ہو جائے، زبان تیز چل جائے میاں کا یا بیوی کا، تو پھر معافی کے پانی سے اس کو دھو ڈالے، ایک دوسرے سے معافی مانگے. مرد یہ نہ کہے کہ میں اپنی بیوی سے معافی مانگوں گا. کیوں نہیں مانگو گے؟ یہ تو تکبر ہے. تکبر نہ کریں، اپنی بیوی سے معافی مانگے. آپ کی بیوی ہے، انسان ہے، اللہ نے آپ کو دی ہے. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اچھے طریقے سے اس کے ساتھ زندگی گزارو، اچھے طریقے سے اس کے ساتھ رہو. یہ آپ کی بیوی ہے، کوئی اجنبی تو نہیں ہے. تو لباس ہے، لباس سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے انسان کے بدن کا، سب سے زیادہ قریب لباس ہے. لباس اور بدن کے درمیان کوئی چیز نہیں ہوتا. میاں بیوی کے رشتے میں کوئی بھی دخل نہ دے، کوئی بھی دخل نہ دے. اگر مالدار ہیں تو الگ گھر لے کے دے، اگر متوسط درجے کے ہیں تو الگ پورشن لے کے دے. اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو پھر ایک الگ کمرہ سپریٹ تو دے دینا. سسر منہ اٹھا کے آ جاتا ہے میاں بیوی کے کمرے میں، سانس آ جاتی ہے، نند آ جاتی ہے، دیور آ جاتے ہیں. اس بیچاری کی کیا زندگی ہے؟ وہ تو اکیلے بیٹھ بھی نہیں سکتی، سارے اس کے کمرے میں آ جاتے ہیں. نہیں، اس کا الگ کمرہ ہو، واش روم ہو، کچن ہو، الگ. اگر اس کی طاقت بھی نہیں ہے تو پھر روزے رکھے. کسی کی بیٹی کی زندگی تو تباہ نہ کرے نا، روزے رکھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، وہ روزے رکھے، کسی کی زندگی تباہ نہ کرے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ ہے، آخری حج ہے، اس میں جو حقوق بیان کر رہے ہیں اس میں صرف ایک رشتے کو بیان کیا ہے، صرف ایک رشتے کو. عالمی تقریر ہے، عالمی منشور ہے. پورے حج میں 1,24,000 سے زیادہ صحابہ کرام ہے، ایک ہی رشتے کو بیان کیا. وہ رشتہ کیا تھا استوصوا بالنساء خیرا، اپنے بیویوں سے اچھے سلوک کرنے کی وصیت مجھ سے لے لو. وصیت آخری پیغام کو کہتے ہیں. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میرا آخری پیغام یہ ہے کہ اپنی بیویوں کو عزت دو. ماں باپ کی وجہ سے بیویوں کو بے عزت نہ کرو، ماں باپ کی وجہ سے شوہر کو بے عزت نہ کرے، ماں باپ کی وجہ سے اپنے بیویوں کو نہ چھوڑے، اور بیویوں کی وجہ سے ماں باپ کو بے عزت نہ کرے، شوہر کی وجہ سے ماں باپ کو بے عزت نہ کرے. ہر ایک کو اپنا مقام دے، ہر ایک کو عزت دے، ہر ایک کو احترام دے. غصہ بھی جائے معاف کر دے. یہ تو سنا ہوگا وضو سے گناہ معاف ہوتے ہیں، روزے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، حج سے گناہ معاف ہوتے ہیں، نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں، جمعے کی نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں. لیکن یہ بہت کم لوگ بیان کرتے ہیں کہ بیوی کو معاف کرنے سے، شوہر کو معاف کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں. وَأَن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں برداشت کرو ناگوار باتوں کو، بیوی کی، شوہر کی. بیوی برداشت کرے ناگوار باتوں کو. عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کو خیر سے بھر دیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ حضرات کو بھی اپنے گھروں کو خوشی سے آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کے آزمائشوں سے بچائے.